بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، جب ایک غلط بات چلا دی جاتی ہے، اس کے اوپر چلنے والے جاہل جو ہے نا جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہی بات پھر غلط العوام ہم کہتے ہیں، یعنی ہوتی تو وہ غلط ہے لیکن یہ ہے کہ اسے صحیح جانا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، مسلمانوں کو مشرک کہنا یہ یہود و نصارہ نے شروع کیا تھا۔ مثلا یہودی آ کے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ حدیث آپ دیکھیں کہ آپ کے باقی کام تو ٹھیک ہیں لیکن آپ یہ شرک کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ اب بتاؤ کہ اس یہودی نے بتانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو آ کے کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے کیا فرماتے ہیں صحابہ سے کہ آپ یوں کہہ لیا کرو رب کعبہ کی قسم۔ اگرچہ اس سے پہلے مسلمان کعبہ کی قسم کھاتے تھے تو کس وجہ سے کھاتے تھے؟ اللہ کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کی قدر و منزلت کا بولا، اس کے تقدس کا بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چرب زبانی یا فتنہ سے بچنے کے لیے فرمایا کہ آپ یوں کہو۔ کیا اس سے پہلے جو مسلمان کعبہ کی قسم کھاتے تھے کیا وہ مشرک ہو گئے تھے؟ اسی حدیث میں آپ دیکھو کہ یہودی آ کے کہتا ہے جی آپ کے صحابہ یا آپ کے یعنی کہ چاہنے والے یہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے آپ چاہیں، یہ آپ شرک کرتے ہو۔ کبھی بھی مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر راس نہیں آئی۔ وہ اس چیز سے بڑا پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ سے والہانہ محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آپ یوں کہہ لیا کرو جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں، یا ایک حدیث میں ایسے ملتا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن پاک میں بھی جہاں بھی اللہ کا ذکر آگے واو ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو گرامیٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درستی کی فرمائی، پھر جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، کتنا فرق ہے۔ لیکن دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ غلط العوام چلتا آیا، اور اب یہ وقت ہے کہ جتنا کوئی نیک ہے، جتنا کوئی صالح ہے، ہم مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں۔ اس کے بعد مستشرقین ہیں جن میں موسٹلی پیدائشی عربی لوگ بھی ہوتے ہیں، انگریز ہماری بکس کی ریسرچ کرتے ہیں اور ہم بھی بیوقوف ان سے منحوس ہو کر ان کی ریسرچ کو لے کے تو مان لیتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا وہ ہماری حدیثیں اور قرآن کو پڑھ کے دیکھا کہ کہاں پہ اختلاف ڈالا جاتا ہے، مشتبہات کو لے کے امت کا شرازہ بکھیر دیا۔ اب آپ دیکھو کہ بڑے ہیں یہ جو یہود و نصارہ کس طرح وش پہ چل پڑے ہیں، ان پہ ایفیکٹ ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ انہی میں سے ہیں کہ دیکھو وہ مسلمانوں کو یقین کرو کیا کہتے ہیں کہ آپ قبروں کے پجاری ہو، حالانکہ آپ یہ حدیث صحیح دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی قبروں سے ہو کے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں، قیامت تک کے لیے، یعنی کہ یہ درس ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ یہود و نصارہ کی سازش اس قدر سٹرانگ ہوگی کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں انہیں مشرک کہا جائے گا، انہیں بدعتی کہا جائے گا۔ تو آپ قبروں پر ہو کے فرما رہے ہیں کہ میں آگے آپ کے لیے میر سماں بنوں گا۔ کہاں مدد کی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں کسی کی مدد کا تصور بھی نہیں، جہاں انبیاء باقی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حوض کوثر پہ مجھے تلاش کرنا، میزان عمل پہ تلاش کرنا، شفاعت کا آپ دیکھ لو۔ ایک تو مدد کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ آپ میرے بعد شرک کرو گے۔ کیا صحابہ شرک کرتے تھے؟ یہ ہمارے لیے تھا، ہاں دنیا میں آپ جو ہے نا وہ پڑ جاؤ گے۔ تو ان خارجی ٹائپ لوگوں نے کیا کہا، وہ جی صحابہ دنیا میں پڑے تھے، اللہ معاف کرے کیا ہم نہیں پڑے تھے؟ فرمایا کہ تم شرک۔ اور دیکھو نا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول، وہ عظیم یعنی کہ صحابی رسول کہ جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ تشریف آوری ہوئی تو پناہ لی، مہمان بنے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد روزہ رسول پہ قبر انور، اس وقت روزہ تو نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ لپٹتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، حال زار سناتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ خارجی لوگ تھے۔ مروان آتا ہے دور سے، اس کو نہیں پتا چلتا، مروان بن حکم ان کی حکومت تھی، وہ کہتا ہے بندہ تجھے پتا ہے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کرتے؟ اب آپ دیکھو یہ لوگ تو انبیاء کو بھی معاذ اللہ، جو بندہ مسلم فوت ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے لیے وہ پتھر ہے، یعنی وہ مردہ ہے، وہ بھی نہیں۔ اللہ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ قبر میں دفنا کے مٹی ڈال کے واپس لوٹتے ہو تو مردہ قبروں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری آواز پہنچتی ہے ہوا کے ذریعے، ہوا ہم تک نہ پہنچے، آس پاس کوئی بول رہا ہے اس سے ہوا ہمارے تک نہ آئے، یا ہم سے ہوا اس تک نہ جائے، ہوا بیچ میں میڈیم نہ ہو تو آواز نہیں پہنچ سکتی۔ اور آپ دیکھو قبر میں جب آپ مردہ رکھتے ہو وہ تو آپ سیل پیک کرتے ہو، جس کو کہتے ہو وہ پیکنگ کرتے ہو، کتنی گہرائی میں سلیبیں ڈال کے اوپر کاغذ ڈال کے، قبر کی ہوا آپ کے پاس نہیں آ رہی۔ عام نارمل چلو تو ہمیں قدموں کی آہٹ کی آواز نہیں آتی، اور وہ دیکھو کہ ہوا بھی نہیں تو سن رہا ہے۔ یہ فرق ہے بت میں اور بندہ مسلم میں۔ کبھی کہیں گے دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا، قبروں کی پرستش ہوتی رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ماضی میں قبروں کی پرستش نہیں، بتوں کی پرستش ہوتی رہی ہے۔ یہاں پہ جو بت لفظ ہے وہ واو سے نون وسنن ہے۔ عام جو عربی میں پیور بت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صنم ہوتا ہے، صنام ہوتا ہے۔ وسن کیا تھا؟ وسن یہ تھا کہ یہود و نصارہ نے اپنے اکابر انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنایا تھا، ادھر کو منہ کر کے وہ نماز پڑھتے عبادت کرتے، عبادت کا بنایا تھا۔ روزہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور کبھی کہیں گے دیکھو جی قبر کے اوپر عمارت نہیں بنانی، گنبد کو گراؤ، معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ بے شمار حدیثیں ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ عمارت جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کون سی عمارت ہے؟ وہ مسجد تھی۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اور کبھی کہیں گے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میری تاریخ میں غلو نہ کرو، نعت نہیں پڑھیں گے کہ شرک ہو جائے گا۔ یہ تو بتاؤ غلو کیا ہے، یا مرتبے سے بڑھانا کیا ہے؟ وہ کیا؟ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے بنایا۔ کون بناتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا؟ یہ تو ادھر جا کے بھی بھاگتے ہیں، یہ تو یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ حاضری دی جائے۔ ان کا یہود و نصارہ کا کام ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کیا جائے۔ تو بالکل ایسا ہو رہا ہے، یعنی کہ کمپین چل رہی ہے کہ گنبد خضرا کو گرایا جائے معاذ اللہ۔ امت خضرا کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا کہ حجرہ عائشہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر اطہر تھی، اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی، وہ چھت تھی پراپر۔ آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی ہمارا تو تقاضا ہے، ہم تو سعودی حکومت سے ابھی آپ یہی دیکھو نا کہ حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، خارجیوں کے متعلق فرمایا قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ صحابہ سے فرمایا کہ آپ کو اپنا قرآن پڑھنا صحیح نہیں لگے گا، لمبی داڑھیاں رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی لمبی نہیں رکھنا، بتایا جا رہا ہے ان کا ایک عمل بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بچیں۔ پھر فرمایا کہ وہ قرآن حدیث سے بات کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں قرآن حدیث سے بات نہیں کرنی، مطلب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مین ان کی بات پہچاننا ہے آپ نے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ مسلمانوں کو مشرک کہیں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں وہ اگر خارجی نہیں بھی تو یہ خارجیوں کی یہ جو نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے خدارہ اس سے بچیں۔ ابھی دیکھو مرزائی ہیں وہ اس بات پہ نہیں کمپرومائز کرتے کہ مسلمان مشرک نہیں ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں اور بدعتی کہتے ہیں۔ خدا کے لیے مسلمانوں کو مشرک نہ کہیں۔
میں آپ کو بتاؤں کہ پورے اسلام میں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے وقت میں ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی مسلمان کو اس کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی وجہ سے مشرک کہا گیا ہو، بلکہ یہ تھا چونکہ جو صحابہ یعنی نئے نئے مسلمان ہوتے تو لات منات عزا کی قسم کھانے کی عادت ہوتی تھی، تو وہ قسم بھی کھا لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ ان میں سے نہیں، انہیں مشرک نہ کہا جاتا۔ تو یہاں تو آپ اپنے والد کی، والدہ کی یا نیک انسان کی قبر پر جاتے ہو تو آپ کو قبر پچاری کہہ دیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کی قسم میں نے قرآن کو، احادیث کو بغور پڑھا ہے، کہیں یہ نہیں ملتا کہ مدد صرف اللہ سے مانگو۔ ہاں یہ ملتا کہ مدد اللہ کی ہے، مطلب کیا کہ اللہ کا جو سسٹم ہے اس میں سے کوئی بھی آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی مدد ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہاں اب اللہ کا سسٹم کون سا ہے؟ اس میں اللہ آتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اللہ کے سسٹم کی مدد اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کے سسٹم کے خلاف ایک کفر و شرک کا سسٹم ہے۔ جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا، جو قرآن کو نہیں پڑھتے، احادیث کو نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے ہیں، اس میں سر فہرست شیطان ہے۔ اور پھر ظلم و جبر کرنے والے وہ انسان ہیں جنہوں نے خود کو اخیر تکبر کیا کہ خود کو وہ خدا سمجھتے، سب کچھ خود کو سمجھتے۔ یہ جو ہے نا سسٹم ہے شیطان کا، اس کی مدد یا اس سے مدد مانگنا، یا بت ہیں، بتوں سے، پورے قرآن میں یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں نہیں جی ادھر مدد مانگ لی جو وسلم سے تو شرک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک دربار سجانا ہے روز محشر، اور سب پوری خدائی کو وسلم کے پاس بھیجنا ہے، تمام انبیاء کو بھی، تو پھر آپ کی بات مانی جانی ہے، شفاعت ہونی ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی ادھر ٹھیک ہے۔ ابھی بھی حدیث میں دیکھو کہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ میں آگے آپ کے لیے میرے سما بنوں گا۔ شرک شرک ہے، چاہے وہ ادھر ہو یا ادھر ہو۔ کبھی کہتے ہیں وہ دیکھو جی آپ نے غائب میں مانگا تو وہ شرک ہے، سامنے مانگا تو شرک نہیں۔ حال آپ دیکھو بتوں سے آپ مانگتے ہو، سامنے مانگتے ہیں، جاؤ ہندوؤں کا کلچر دیکھو، وہ سامنے جھکتے ہیں، سامنے مانگتے ہیں۔ سامنے مانگو یا غائب میں، شرک جو ہے شرک ہے، جو ادھر شرک ہے وہ ادھر بھی شرک ہے۔ ایسے تو نہیں ہونا کہ اللہ نے ادھر شرک سے منع کرانا ہے تو آگے شرک کروانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے یہ ایک سازش چلائی گئی جو کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، کہ جب آپ کسی مسلمان کو مشرک کہتے ہیں اسلام سے فارغ، وہ خدا کی قسم اگر مشرک ہے تو کیا ہوا؟ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، نہ اس کی کوئی توبہ قبول، کچھ بھی نہ رہا۔ اور جب آپ کسی کو بدعتی کہتے ہو تو بھی یہی احکام ہے۔ آپ سچ نے فرمایا بدعتی پہ اللہ، تمام ملائکہ، تمام فرشتوں کی لعنت، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو بدعتی کون سے تھے؟ منافق تھے، جن سے اس میں سر فہرست عبداللہ ذو الخویسرہ تھا، اور صحابہ کے دور میں خارجی قدریہ جبریہ فرقے کے لوگ تھے۔ تو نہ تو آپ نے کسی کو مشرک کہنا ہے، نہ بدعتی کہنا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی بدعت وہ ہوتی ہے جو ایک بالکل نئی چیز ہو جس کا اسلام سے لنک نہ ہو۔ بدعت کا اسلام سے لنک بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ آپ حدیث پڑھو کہ آپ چاش اشراق کے درمیان ایک نماز پڑھتا عبداللہ ذو الخویسرہ اور اس کی کمیونٹی بدعتی لوگ، صحابہ نے روکا، کیوں انہوں نے ایسا کیا کہ چاش اشراق میں ایک سپ ہو جائے؟ تو کیا نماز کا تعلق اسلام سے نہیں ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا جی آپ نے رجب میں عمرہ کیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آپ نے رجب میں نہیں کیا، یہ بدعت ہے ایسا کہنا۔ تو کیا عمرے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے؟ بدعت وہ عمل یا فعل ہے جو منافقین سے یا وہ گروہ جن کا اسلام سے لنک نہیں ہے کوئی بھی، اور اس پہ امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے، اور وہ نیتاً جو ہے نا اس لیے کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل میں گڑبڑ کی جائے، یا جو ہے اسلام کے خلاف نیتاً کیا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی آیات آپ کتاب التوحید عبد الوہاب نجدی نے جو لانچ کیا مسلمانوں کو مشرک کہنا، اس میں جتنی آیات لکھی ہیں خدا کی قسم سب کی تشریح دیکھ لو، شان نزول دیکھ لو، وہ مشرکین کے لیے ہیں۔
منافقین کے لیے ہیں۔ ایک آیت سنگل بھی نہیں ملتی کہ مسلمانوں کو کہا ہو کہ آپ کا یہ عمل شرک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ کہیں گے دیکھو جی قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم ایک اللہ کو نہیں مانیں گے، اگر ہم اللہ کے سسٹم کے علاوہ شیطان کے سسٹم سے مدد مانگیں گے تو پھر شرک ہوگا۔ دیکھیں ایسا ہی ہو گیا ہوا ہے کہ تمام مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی کہنے والے اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے مشرک کہنا ہی کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو عزت و توقیر کرتے، اس سے کروڑ درجہ کم صالحین کی عزت ہوتی ہے، تو یہ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عزت کرتے، یہ صحیح حدیث آپ دیکھیں۔ وضو کرتے پانی نیچے نہ گرنے دیتے، کیا پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کبھی غور کریں، آج کوئی وضو کرے 1000 ہتھیلی نیچے کرو پانی بہہ جاتا ہے۔ کتنی عزت و توقیر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا قرآن میں لکھا تھا ایسا کرو؟ حدیث میں لکھا تھا ایسا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹنگ کرواتے ایک بال نیچے نہ گرنے دیتے، کیا اس کا حکم قرآن میں تھا مینشن کر کے کہ بال نہیں گرنے دینے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک لکھا ہوا ہے بلغم کبھی پھینکتے تو کیا ہوتا؟ ان کی ایسے ہتھیلی جو ہوتا تبرک کے لیے چہرے پہ ملتے، جس کو نہ ملتا ایک حدیث میں تو ملتا تھا کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح لپکتے کہ قریب تھا کہ وہ اپنی جانیں دے دیتے، دوسرے کی ہتھیلی پہ ملتے، برکت کے لیے چہرے پہ ملتے۔ کیا اس کا قرآن میں ہے تھا حکم؟ حدیث میں ہے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ یہ ہے محبت، یہ شرک نہیں۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے کہ جو مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ ان کی ساری لڑائی مسلمانوں سے ہے، ان کو چیک کر لو، مرزائیوں کو چیک کر لو۔ اور وہ کہیں گے جی ہم تو قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جب عبداللہ ذوالخویسرا بدعتی شخص جو تھا، جو مسلمانوں کو بدعتی مشرک کہتا تھا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا انصاف کیجئے۔ کیا قرآن میں انصاف کا حکم نہیں؟ کیا حدیث میں انصاف کا حکم نہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا انصاف کا حکم ہے؟ سارا کچھ قرآن کے مطابق تھا۔ دیکھیں کیسے اس کو رد کیا گیا۔ یہ تو دیکھو آپ کس کو پڑھ گئے ہو۔ آپ توحید بیان کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو آپ کہتے ہو نبی کوئی نہیں، نبی کوئی چیز نہیں، صحابہ کوئی چیز نہیں، ولی کوئی چیز نہیں۔ توحید تو یہ تھی کہ اللہ کی وجہ سے یہ سارے ہیں، آپ کہتے ہو یہ نہیں ہے۔ اور اس طرح کی توحید اگر آپ کو موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کے سامنے آپ پیش کرتے کہ صحابہ سن لو، اللہ کے سامنے نبی کی کوئی حیثیت نہیں، صحابہ آپ کو چھوڑتے؟ اللہ کے سامنے ہی تو حیثیت ہے، اللہ نے ہی تو حیثیت بنائی ہے۔ اللہ کے سسٹم کو پکڑ لو، یہی توحید ہے۔ شیطان کے سسٹم اب دیکھو الٹ ہو گیا ہوا ہے۔ ابھی وہ ٹرمپ آتا ہے، یہ لوگ تو دیکھو کیسے یعنی کہ اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں، کیسے اسے یعنی کہ ہیلپ مانگتے ہیں، کیسے لپکتے ہیں۔ ریورس ہو گیا ہے، یعنی اس سسٹم سے مدد شرک تھا، ادھر پڑ گئے، جہاں نہیں شرک تھا اس کو شرک ہے۔